بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، جملہ ناظرین، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اعراب کی وجوہ ہم پڑھ رہے تھے، ان میں سے دوسری اور تیسری وجہ ہم پڑھیں گے، یعنی اسم متمکن کے اعراب کی دوسری اور تیسری قسم۔ تو کہتے ہیں الثانی کہ وجوہ اعراب کی 9 اقسام میں سے دوسری قسم ان یکون الرفع بالضمۃ، یہ کہ ہو حالت رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، اور والنصب والجر بالکسرۃ، اور ہو حالت نصبی اور جری دونوں کسرہ کے ساتھ۔ تو اس عبارت کا لب لباب یہ ہے کہ یہاں پر اسم متمکن کی وہ قسم بیان کر رہے ہیں کہ جس کی حالت رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، جبکہ نصبی اور جری دونوں کسرہ لفظی کے ساتھ آتی ہیں، اور یہ اعراب خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ تو یہ بات بھی یاد رہے، جمع مؤنث سالم سے یہ مراد نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں بھی وہ مؤنث ہو۔ جمع مؤنث سالم سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ ایسی جمع ہو جس کے آخر میں الف اور تا ہو، کیونکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ حقیقتاً جمع ہو، مثلا مسلمتن کی جمع مسلمات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، مگر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہے تو مسلماتن کی حیت جیسی ہوتی ہے، مطلب اس کے آخر میں الف اور تا ہوتا ہے، مگر وہ اسم در حقیقت کسی مذکر اسم کی جمع ہوتا ہے، مثلا جیسے مرفوعاتن مرفوع کی جمع، منصوباتن منصوب کی جمع، مجروراتن مجرور کی جمع۔ تو یاد رہے جمع مؤنث سالم سے مراد یہ ہے کہ ایسا اسم ہو جس کے آخر میں، ایسی جمع ہو جس کے آخر میں الف اور تا ہو، وہ سالم ہو، یعنی اس میں واحد کی بنا سلامت رہی ہو۔ تو اس قسم کا جو اسم ہو اس میں حالت رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، مثلا آپ یہاں مثال دیکھ سکتے ہیں جاءتنی مسلماتن، اور حالت نصبی اور جری دونوں کسرہ لفظی کے ساتھ، جیسا کہ رأیت مسلماتن، یہاں پر مسلماتن حالت نصبی میں ہے کسرہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں بنا بر مفعولیت، رعا فعل کا فاعل ہے تو ضمیر، اور مسلماتن اس کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، تو بنا بر مفعولیت یہ منصوب ہے، اور علامت نصب اس مقام پر کسرہ لفظی۔ ومررت بمسلماتن، یہ مجرور ہے بنا بر اضافت، کیونکہ اس پر حرف جار داخل ہے، تو حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے کسرہ لفظی کے ساتھ۔ باقی رہی بات کہ اس کی نصبی اور جری دونوں حالتیں کسرہ لفظی کے ساتھ ہیں، اس کی حالت نصبی جری کے تابع کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، تو جمع مذکر سالم میں حالت نصبی یہ تابع ہوتی ہے حالت جری کے، تو اصل کا خیال رکھتے ہوئے جو اس کے تابع تھا اس کو بھی یہ حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں متمکن کی اعراب کی جو تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، یعنی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں، ان یکون الرفع بالضمہ والنصب والجر بالفتحہ، کہ حالت رفع ہو ضمہ لفظی کے ساتھ، جبکہ نصبی اور جری دونوں ہو فتح لفظی کے ساتھ۔ دوسری قسم سے اس کا فرق یہ آ جاتا ہے کہ دوسری قسم میں حالت نصبی تابع ہوتی ہے جری کے، جبکہ اس مقام پر حالت جری تابع ہوتی ہے حالت نصبی کے۔ وَيُخْتَصُّ بغیر المنصرف، تو اعراب کی یہ قسم اسم غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے، جیسے کا عمرہ، مثال دیے جیسے عمر یہ غیر منصرف ہے تو اس پر یہ اعراب جاری ہوگا، مثلا تقولو آپ کہیں گے جاءنی عمرو، رأیت عمرہ، مررت بعمرہ۔ اب ان مثالوں میں اگر دیکھا جائے تو جاءنی عمر بنا بر فاعلیت یہ مرفوع ہے، اور علامت رفع یہاں پر ضمہ لفظی، اور رأیت عمرہ یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے بنا بر مفعولیت، اور علامت نصب یہاں پر فتح لفظی، اور مررت بعمرہ
یہ حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یعنی مجرور بر بنا بر اضافت ہے، اور علامت جر اس مقام پر فتح لفظی۔ چونکہ غیر منصرف کا یہ حکم ہے کہ اس پر تنوین بھی ایک تو اس پر تنوین نہیں آتی، دوسرا اس کے نیچے کسرہ نہیں آتی۔ باقی رہی یہ بات کہ غیر منصرف کے ساتھ یہ اعراب خاص کیوں ہے، یہ بھی اعراب بالحرکتی کی ایک صورت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ اس لیے خاص ہے کہ غیر منصرف عام طور پر مفرد واقع ہوتا ہے، اور اس میں مفرد میں اصل یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اعراب بالحرکت پایا جائے۔ تو اب چونکہ عام طور پر یہ مفرد واقع ہوتا ہے تو اس مفرد واقع ہونے کا لحاظ رکھ کے اعراب بالحرکت دیا گیا۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کی حالت جری کو حالت نسبی کے تابع رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس کی حالت جری حالت نسبی کے کیوں تابع ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تفصیل غیر منصرف کی پڑھیں گے، ابھی یہاں اختصاراً بتایا جاتا ہے کہ غیر منصرف میں منع صرف کے دو سبب پائے جاتے ہیں، دو سببوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، یا ایک سبب جو قائم مقام ہو دو کے۔ اس لحاظ سے یہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کہ فعل میں بھی دو سبب پائے جاتے ہیں، اور وہ دو سبب کیا ہوتے ہیں؟ ایک، فعل مشتق ہوتا ہے مصدر میں سے، فعل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مشتق ہو کسی مصدر سے، اور دوسرا یہ افعال متصرفہ کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا کہ فعل ایک اسم کا محتاج ہوتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے فعل کا صدور یا قیام کسی اسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب چونکہ فعل میں بھی دو سبب ہوتے ہیں، فعل کو بھی دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاج ہوتا ہے، اور یہی احتیاج پایا جاتا ہے غیر منصرف میں۔ تو اب دونوں کو پھر ایک حکم دے دیا گیا، چونکہ فعل میں کسرہ نہیں ہوتی تو فعل والا حکم پھر اسم غیر منصرف کو بھی دے دیا کہ اسم غیر منصرف میں بھی کسرہ نہیں ہوتی، پھر کسرہ کی جگہ پر وہاں فتح ہو جاتا ہے حالت جری حالت نسبی کے تابع۔